السلام علیکم۔ بازنطینی دارالسلطنت قسطنطنیہ طویل عرصے سے اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا۔ جب بھی عثمانی سلطنت میں نیا سلطان تخت نشین ہوتا وہ عثمانی علاقوں پر سرحدی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے۔ مقصد اس کا نئے بادشاہ کو ڈرانا دھمکانا ہوتا۔ سلطان فاتح کے تخت نشین ہونے سے 3 سال قبل قسطنطنیہ میں نیا بادشاہ قسطنطین یازہم تخت نشین ہوا تھا۔ اس نے حسب سابق سلطان فاتح کی تخت نشینی کے موقع پر سرحدی علاقوں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور عثمانی تخت کا ایک اور دعوے دار کھڑا کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ دعوے دار سلطان بایزید اول کا پوتا اور خان تھا جو سلیمان کا بیٹا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر کے 500 افراد کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا تھا۔ اب تک عثمانی فوج عیسائیوں کی قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ممالک پر قابض ہو گئی تھی۔ اس کی حدود نے تمام اطراف سے قسطنطنیہ کو گھیر رکھا تھا۔ قسطنطنیہ کے مشرق میں ایشیا تھا اور مغرب میں یورپ۔ ان دونوں بر اعظموں کو ملانے والا واحد شہر قسطنطنیہ تھا۔ جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جاتا سلطنت عثمانیہ کے دونوں حصے الگ رہتے۔ ان دونوں حصوں کے عین درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے قسطنطنیہ کی فتح کے بغیر سلطنت عثمانیہ ادھوری تھی۔ ان وجوہات اور سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی بنا پر قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کی نگاہوں کا ہدف تھا۔ ادھر شاہ قسطنطین یہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان محمد ابھی بھی ویسے ہی ناتجربہ کار ہیں جیسے چند سال قبل تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھے کہ ان چند سالوں میں سلطان محمد کی قوتیں کس قدر بڑھ چکی ہیں اور سلطان محمد قسطنطنیہ فتح کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے قبل قسطنطین کو خط لکھا کہ وہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے حوالے کر دے تاکہ جنگ ہونے کی صورت میں مخلوق خدا کی خونریزی سے بچا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح کا شاہ قسطنطنیہ کے نام خط کا متن یہ تھا: اگر تم قسطنطنیہ میرے حوالے کر دو گے تو کسی کو کسی طرح کی تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی۔ جو شہر میں رہنا چاہیں گے انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی اور جو شہر سے جانا چاہیں گے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ قسطنطین نے شہر سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر سلطان نے پرعزم لہجے میں کہا: عنقریب قسطنطنیہ میرا تخت ہوگا یا پھر اس میں میری قبر ہوگی۔ جب سلطان محمد فاتح کو یقین ہو گیا کہ بازنطینی بادشاہ قسطنطنیہ ان کے حوالے نہیں کرے گا تو انہوں نے قسطنطنیہ کے خلاف جنگ کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ تکون نما قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف سمندر تھا۔ شمال میں گولڈن ہارن یعنی شاخ زری کی خلیج واقع ہے جو ابنائے باسفورس کے ساتھ بطور شاہ قسطنطنیہ کے ساتھ کئی میل اندر تک گئی ہے۔ اس خلیج کی شکل سینگ نما ہے۔ دھوپ میں اس کے پانی کا رنگ سنہرا ہو جاتا ہے، اس لیے اسے گولڈن ہارن یعنی سنہرا سینگ یا شاخ زری کہا جاتا ہے۔ سمندری راستے کے ذریعے قسطنطنیہ کی بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے گولڈن ہارن سے گزرنا پڑتا تھا۔ سلطان فاتح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے کچھ جہاز ابنائے باسفورس سے گولڈن ہارن میں داخل ہو جائیں تاکہ شہر پر بندرگاہ کے راستے سے بھی حملہ کیا جا سکے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ اہل قسطنطنیہ نے گولڈن ہارن کے دہانے پر آہنی زنجیر باندھ رکھی تھی۔ یہ زنجیر بذات خود انجینئرنگ کا شاہکار تھی اور حملہ آور بحری قوت کو روکنے کے لیے قسطنطنیہ میں خاص طور پر ڈھالی گئی تھی۔ یہ زنجیر آج بھی ماضی کی باقیات کے طور پر محفوظ ہے۔ اس زنجیر اور قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے 20 بڑے بحری جہاز اور توپیں بھی موجود تھیں۔ قسطنطنیہ کے جنوب میں بحیرہ مرمرہ ہے، یہاں سے حملہ کرنا بھی ناممکن تھا کیونکہ اس سمندر میں ہمہ وقت تلاطم رہتا ہے جو بحری جہازوں سے حملہ آور ہونے کے لیے انتہائی نامناسب تھا۔ لے دے کے قسطنطنیہ پر بری فوج کا حملہ صرف مشرق سے ممکن تھا کیونکہ یہی حصہ خشکی کا تھا۔ زمینی افواج اسی طرف سے حملہ کر سکتی تھی لیکن یہ حصہ حد سے زیادہ مضبوط تھا۔ شہر کے خشکی والے حصے کی طرف 4 میل لمبی اور 60 فٹ چوڑی مضبوط فصیل تھی جس پر 170 فٹ طویل برج بنے ہوئے تھے۔ بڑی فصیل کی اونچائی 60 فٹ تھی۔ بڑی فصیل کے باہر ایک اور فصیل بنی ہوئی تھی۔ اس فصیل پر 60 فٹ چوڑا
ایک بڑا پلیٹ فارم تھا جس پر کھڑے ہو کر قسطنطنیہ کی فوج حملہ آوروں پر گریگ فائر اور تیروں پتھروں کی بوچھاڑ کر دیتی تھی، جس کے باعث ناممکن تھا کہ حملہ آور افواج قلعہ پر چڑھنے کا سوچ بھی سکیں۔ اس فیصلے کے بعد ایک نسبتاً چھوٹی فصیل تھی جس کے آگے 50 فٹ چوڑی اور 20 فٹ گہری خندق تھی۔ اس میں زیر زمین بچھے پائپوں کے ذریعے ضرورت کے وقت پانی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسے پار کر کے پہلی فصیل تک پہنچنا ہی ناممکن تھا، دوسری اور تیسری فصیل تک کی تو بات ہی اور تھی۔ ان دیواروں سے سر ٹکرا کر لاکھوں کی فوج ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ان 3 مضبوط اور چوڑی دیواروں اور پانی سے بھری خندق نے قسطنطنیہ کو 1000 برس سے ناقابل تسخیر بنا رکھا تھا۔ سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے 2 سال تک تیاریاں کی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے تمام دشمنوں کا خطرہ ختم کیا اور امیر کرمانیہ سے صلح کر لی اور 3 سال کے معاہدے پر ہونیہ ڈے سے بھی صلح کر لی۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکیں گے۔ اس کے بعد سلطان محمد نے قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل دور ابنائے باسفورس کے ساحل پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا اور 1452 کے موسم سرما سے پہلے 4.5 ماہ کے انتہائی مختصر عرصے میں یہ مضبوط قلعہ سر اٹھائے آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ سلطان نے قلعے میں توپیں لگا کر 400 سپاہی تعینات کر دیے۔ تاریخ اس قلعے کو رومیلی حصار قلعہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ قلعہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ آج بھی قائم ہے اور سیاحوں کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ اس قلعہ کی تعمیر کے دوران قسطنطین سمجھ چکا تھا یہ ساری تیاری قسطنطنیہ پر حملہ کے لیے ہو رہی ہے، اسی لیے اس نے قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا اور عثمانی لشکر سے چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی کی۔ بالآخر خوف زدہ ہو کر قسطنطنیہ کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ ابنائے باسفورس کے دوسرے کنارے پر رومیلی قلعہ کے عین سامنے ایک قلعہ اور موجود تھا۔ یہ قلعہ سلطان محمد کے پردادا بایزید اول نے تعمیر کرایا تھا۔ اس قلعے کا نام انادولو حصار تھا۔ یہ قلعہ بھی آج تک موجود ہے۔ اس قلعے میں بھی توپیں لگا کر سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ ابنائے باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔ ان دونوں قلعوں کے درمیان موجود نصف میل چوڑے ابنائے باسفورس سے کوئی بحریہ جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اب بحریہ اسود کے راستے سے یورپ کے عیسائی ممالک قسطنطنیہ کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر سلطان نے باقی تیاریوں پر توجہ دینی شروع کر دی۔ قسطنطنیہ کی فصیل پر چڑھنے کے لیے سلطان نے لکڑی کے بلند و بالا مینار بنوائے۔ یہ مینار قسطنطنیہ کی فصیل کی اونچائی کے برابر تھے۔ ان کے نیچے چلنے کے لیے پہیے نصب تھے، اوپر سپاہیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ان میناروں کا مقصد قلعہ کی فصیلیں سر کرنا اور خندق عبور کرنا تھا۔ سلطان محمد نے سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنہ میں 2.5 لاکھ فوج اکٹھی کی تھی۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ انہوں نے اس لشکر کی تربیت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ انہیں طرح طرح کے جنگی فنون کی تعلیم دی گئی اور انواع و اقسام کے اسلحہ کا بندوبست کیا گیا جو انہیں آنے والی جہادی کارروائی کا اہل بنا سکتا تھا، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی قسطنطنیہ کو فتح نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ قسطنطنیہ کی فصیل کی مضبوطی کا سلطان کو بخوبی علم تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ روایتی ہتھیاروں سے اس قلعے کی تسخیر ناممکن ہے۔ شہر کو فتح کے لیے ضروری تھا کہ فصیل کی دیواروں پر تسلسل سے گولہ باری کی جائے۔ سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی توپیں بنائیں۔ اربان نامی ہنگری کے ایک انجینئر نے کم تنخواہ سے بددل ہو کر سلطنت قسطنطنیہ کی ملازمت چھوڑ دی اور سلطان محمد کے پاس آ گیا۔ قسطنطنیہ چھوڑنے سے قبل اس نے شہر کا تفصیلی معائنہ کیا اور شہر کی تمام کمزوریاں نوٹ کر کے سلطنت عثمانیہ کے فرما روا سلطان محمد کو پیش کر دیں۔ سلطان کے لیے یہ ایک غیبی مدد تھی۔ سلطان کے ذہن میں نئی توپوں کا جو خاکہ تھا
قربان نے اسے عملی جامہ پہنانے کا وعدہ کیا، چنانچہ سلطان نے منہ مانگی قیمت سے بھی 4 گنا زیادہ معاوضے پر قربان کو ملازم رکھ لیا۔ قربان نے ایک بہت شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قطر 2.5 فیٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی تھی وہ تھی عثمانی بحریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کشتیوں کا اضافہ کرنا تاکہ عثمانی بحریہ قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اہل بن سکے۔ قسطنطنیہ ایک ایسا سمندری شہر تھا جس کا محاصرہ طاقتور بحریہ کے بغیر نامکمل تھا، اسی لیے انہوں نے 180 جہازوں کا ایک نیا بیڑا بھی تیار کروایا جو پانی والے حصوں سے شہر پر حملہ آور ہو سکے۔ اس کے مقابلے میں قسطنطنیہ کی حکومت کے پاس 20 بڑے بحری جنگی جہاز تھے۔ ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ سلطان محمد نے سپاہیوں کی روحانی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام کیا، ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا اور یہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتح لشکر کی تعریف فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کا مصداق بن جائے۔ 23 مارچ 1453 کو جمعے کے دن سلطان محمد اس شان سے قسطنطنیہ کے لیے نکلے کہ ان کے دائیں بائیں سید زادے اور علماء و مشائخ تھے جو اللہ کے حضور دعا اور ذکر کرتے چل رہے تھے۔ اگلے ہفتے جمعے کے دن عثمانیوں نے قسطنطنیہ پہنچ کر خشکی اور سمندر کی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے قسطنطنیہ کا یہ 11واں محاصرہ تھا۔ اس محاصرے میں عثمانیوں کے 150 بحری جہاز شریک تھے جبکہ بری فوج کی تعداد 2.5 لاکھ تھی۔ سلطان نے شہر کے ارد گرد توپ خانہ لگا دیا جس کی توپیں 1 میل کے فاصلے تک گولے پھینک سکتی تھی۔ یہ توپ خانہ 70 توپوں پر مشتمل تھا۔ اس کے مقابل قسطنطنیہ کے پاس صرف 15 توپیں تھیں جن میں سے اکثر محض نمائشی تھیں کیونکہ بعض جگہوں پر قلعے کی دیواریں اس قدر کمزور ہو چکی تھیں کہ توپ کے جھٹکے برداشت کرنے کے قابل نہیں تھیں۔ ان جگہوں پر توپ استعمال نہیں کی جا سکتی تھی۔ دوران محاصرہ عثمانی افواج قسطنطنیہ کی فصیلوں سے ٹکراتی رہیں اور فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ قلعے کا دروازہ توڑنے کی کوششوں میں بھی بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے۔ توپوں سے قلعے کی فصیل کو جو نقصان پہنچا وہ اہل قسطنطنیہ راتوں رات مرمت کر کے پورا کر دیتے۔ سلطانی سپارہ نے جو لکڑی کے مینار تیار کروائے تھے ان میں نصب سیڑھیوں کی مدد سے ترک فوجی فصیل کی دیوار سے منسلک گہری خندق پاک کرنے کی کوشش کرتے، مگر عیسائی گریگ فائر برسا کر انہیں نظر آتش کر دیتے۔ قلعہ کی دیواروں سے ٹکرا کے مسلمان افواج بددل ہونے لگے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن سلطان نے اس شہر کو فتح کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف مقدس۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ رب رکھا، خدا پامان، خدا حافظ، فی امان اللہ۔